کل تک کام ہو جانا چاہیے، ملک بختیار نے سرد لہجے میں کہا اور اپنی قمیض کے دامن سے اندیکھی گرد ہٹائی۔ سائیں، کل تک مشکل ہے، ہمیں آپ کم از کم 3 دن کا وقت دیں۔ اس کے ملازم نے سر جھکائے جیسے فریاد کی۔ تم سست ہوتے جا رہے ہو صفدر، لگتا ہے کام کے لیے نیا بندہ رکھنا پڑے گا۔ اس نے جیسے صفدر کو اس کی اوقات یاد کروائی، جو یہ سن کر پریشان ہو گیا۔ سائیں، کل رات تک پیپر آپ کے پاس ہوں گے، صفدر نے دل کیڑا کر کے کہا۔ اب کچھ بھی ہو جائے، کام تو اسے کل رات تک کرنا ہی تھا۔ سرکاری زمین کو صاحب کے نام کرنا کوئی چھوٹا کام نہ تھا، لیکن وہ اس کام کا بیڑا اٹھا چکا تھا، تو اب کام تو کرنا ہی تھا۔ بحث مت کیا کرو صفدر، مجھے فضول سننا نہیں پسند۔ جو کام کرنا ہے اسے کر کے فارغ ہو۔ یہ کیا آج کل کی تقدیر سنانے لگ پڑتے ہو؟ جاؤ اب کچھ کھانے کا بندوبست کرو، پھر شباب کا بھی ارینج کرو، آج موڈ بن رہا ہے۔ ملک بختیار نے گاز طبقے سے ٹیک لگاتے جیسے حکم جاری کیا اور سگار کا گہرا کش لگایا۔ سکون چاہتا تھا۔ صفدر وہاں سے نکل گیا اور بختیار جہاں چھت کو تکتے سگار سے لطف اندوز ہونے لگا۔ زیادہ دیر وہ اس چیز کو انجوائے نہ کر سکا، تبھی اٹھ کر فارم ہاؤس کے استبل کی طرف چل دیا۔ عصر کے بعد کا سا وقت تھا، وہ اپنے فارم ہاؤس پر ہی زیادہ تر پایا جاتا تھا، کیونکہ حویلی میں اگر وہ جاتا تو اس کی گھر والوں سے منہ ماری ہو جاتی۔ اس کے ماں باپ کو اس کا کام سخت زہر لگتا تھا، کیونکہ ان کے بقول وہ ایک غیر اخلاقی کام میں ملوث تھا، اور اس کے ماں باپ ٹھہرے ایماندار لوگ۔ لاہور والے بنگلے میں وہ تب جاتا جب کوئی بے حد ضروری کام کرنا ہو۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی وہ سیاست کی دنیا میں بھی قدم رکھ چکا تھا، لیکن اس نے اپنا چہرہ اب تک ریویل نہیں کیا تھا۔ وہ جتنا بے نام زندگی گزار رہا تھا، اتنی اثر و سوگ تھا۔ اس کا پنجاب میں سگار کی کش لیتے ہوئے ارد گرد کا معائنہ کر رہا تھا، جبھی مدھم سے ہنسنے کی آواز پر اس کے قدم رکے۔ کتنا خوبصورت ہنستی ہو تم ڈو، کسی نے پینڈو لہجے میں ہنسنے والی کی تعریف کی تھی۔ ہنسی کی آواز پر چونکا تھا، وہ خود بھی تھا۔ ایسی ہنسی تھی جیسے گھنٹیاں بج اٹھی ہوں، لیکن افسوس وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، کیونکہ بیچ میں اونچی دیوار تھی۔ پلیز زہرا، ایسے مت کہو، آپ لوگ تو خواہ مخواہ مجھے شرمندہ کر دیتے ہو، ڈو نے نرمی سے کہا۔ وہ اتنی تحمل سے بولی تھی کہ سننے والے کو لگ رہا تھا اتنا بولنے سے ہی جیسے وہ تھک گئی ہو۔ لڑکی کی نازکی کا اندازہ اسے بات چیت کے انداز سے لگایا جا سکتا تھا۔ ڈو، یہ کیسا نام ہے؟ لیکن تم پر جچتا ہے۔ دوسری لڑکی، جس کا نام صحرا تھا، اس نے ڈو سے پوچھا۔ متجسس تو ملک بختیار بھی ہوا تھا۔ ڈو کا مطلب فاختہ، ڈیڈ کہتے ہیں میں ان کی فاختہ ہوں، تو اس لیے میں ڈو ہوں، ڈو نے تحمل سے کہا۔ آواز بے حد حسین تھی۔ ملک بختیار کے دل نے اس لڑکی کو دیکھنے کی شدت سے خواہش کی۔ وہ اپنی خواہش کو پورا کرنے جلدی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھا، لیکن افسوس، اسے وہاں تک پہنچنے میں 5 منٹ لگ گئے، اور جب تک وہ دیوار کی دوسری طرف پہنچا، وہ لڑکیاں جا چکی تھیں۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے واپس پلٹا تو صفدر راستے میں کھڑا نظر آیا۔ صاحب، کوئی کام تھا آپ کو؟ صفدر نے اس سے بے چینی سے بھاگتے پوچھا۔ ہاں، گاؤں میں کسی کا نام ڈو ہے، اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے سوال کیا۔ وہ کیا ہوتا ہے جی؟ صفدر نے بے بسی سے پوچھا، اور خواہ مخواہ ملک بختیار کو غصہ آ گیا۔ اس نے گھور کر اسے دیکھا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ پہلی بار اسے اپنی اور اپنے ملازموں کی جہالت پر غصہ آیا۔ ڈو گڑیا، ایسے کپڑے مت پہن کر گاؤں میں پھرا کرو چندا، نظر لگ جائے گی تمہیں، تایا جان نے پیار سے اسے دیکھتے کہا، جو نیلی جینس پر سفید کرتا اور ریڈ چنریلی خوبصورت کا شاہکار لگ رہی تھی۔ لمبے بالوں کو ہاف کیچر میں مقید کیا ہوا تھا، اور ہونٹوں پر تیز براؤن لپسٹک لگائے وہ کسی کا بھی ایمان خراب کر سکتی تھی۔ تایا جان، پورے کپڑے تو پہنے ہوئے ہیں میں نے، ڈو نے اپنے کرتے کو درست کرتے ہوئے کہا۔ ارے دہی رانی، یہ پورے کپڑے گاؤں والوں کے کپڑوں کے برابر نہیں ہیں، بس میں چاہتا ہوں جتنے دن یہیں رہیں ہم کوئی بدمزگی نہ ہو۔ تایا کل اسے اور اس کے والد کو ان کے دادا کے آبائی گھر لائی تھی، یہاں ان کی فیملی رہتی تھی، سب لڑکے تو شہر میں ہوتے تھے، بس بیوی بچیاں یہاں تھیں۔ وجہ ان کی اپنی ضد تھی، کیونکہ ان کی بیوی یہ گاؤں اپنی حویلی چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی۔ اس گاؤں میں ان کی عزت تھی، ہر ویک تایا بھی یہاں کا چکر لگا جاتے تھے۔
ڈو حیدر صاحب کی اکلوتی بیٹی تھی۔ حیدر صاحب نے امریکہ میں شادی کی اور ڈو نے اپنی ماں کا نقش چڑھایا تھا۔ حسن، نزاکت، دل فریبی، سب کچھ ماما امریکہ میں ڈاکٹر تھی اور آج کل وہ سب پاکستان آئے ہوئے تھے۔ ان کے دادا کی برسی تھی۔ کوئی دیکھ کر کہہ نہیں سکتا تھا کہ اتنے پڑھے لکھے لوگ گاؤں میں پرسکون رہ رہے ہیں۔ وجہ ان کی طبیعت کی سادگی تھی اور ڈو تو یہاں آ کر بہت خوش تھی۔ وہ فائن آرٹس کی اسٹوڈنٹ تھی اور قدرت کی دیوانی یہاں آ کر اسے نت نئے مناظر کو کیپچر کرنے کا موقع مل رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا تایا جان، ہم نے کون سا کسی سے پوچھ کر زندگی گزارنی ہے۔ سب اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں۔ جب ہم کسی پر اپنی سوچ مسلط نہیں کرتے تو کوئی ہم پر کیوں کرے؟ ڈو نے کہا اور اپنا کینوس اٹھا کر زہرا کا ہاتھ تھاما اور ندی کنارے کی طرف چل دی۔ یہ ایک پرامن گاؤں تھا۔ یہاں پر کسی قسم کی بھی غیر اخلاقی حرکت نہیں ہوتی تھی۔ وجہ ملک بختیار کے والد کا اثر و سوق تھا۔ وہ یہاں کے سرنج پنچ تھے۔ ان کا بیٹا اپنی اوقات میں رہ کر حرکتیں کرتا تھا کہ اس کے باپ کے نام پر انچ بھی نہ آئے۔ اس وقت بھی وہ گھڑ سواری کر رہا تھا۔ ندی کے پاس کی زمین کل شام اس کے نام ہو گئی تھی۔ وہ اس زمین پر گھڑ سواری کر رہا تھا۔ سفر کرتے کرتے وہ ندی کی طرف آ نکلا۔ سامنے کا منظر حیران کن تھا۔ اس کے گاؤں میں کوئی مصور رہتی ہے اور اسے پتہ ہی نہیں۔ لڑکی کی لمبی زلفیں اڑ اڑ کر اس کی اپنی جانب متوجہ ہو رہی تھی۔ کیسا منظر تھا! بھورے بال اسے اپنی جانب بلا رہے تھے۔ وہ گھوڑے کی رفتار کم کردہ اس طرف چل پڑا۔ لڑکی ندی کو پینٹ کر رہی تھی۔ گھوڑے کی چاپ پر ڈر کر پلٹی کیونکہ گھوڑے کو اسے بہت نزدیک روکا گیا تھا۔ ڈو کے ہاتھ سے برش چھوٹ کر زمین پر گرا اور اس نے بے ساختہ ایک ہاتھ دل پر رکھا۔ پھٹی پھٹی نگاہوں سے وہ ملک بختیار کو دیکھ رہی تھی جو ایک ہی وار میں چاروں کھانے چت ہو گیا تھا۔ یہ بڑی بڑی نگاہیں سے قید کر گئی تھیں۔ ڈو قریب سے زہرا کی آواز پر وہ دونوں چونکے۔ ڈو نے زمین کی جانب، پھر کینوس کی جانب اور پھر اپنی شرٹ کے دامن کی جانب دیکھا جہاں ہرا رنگ بکھر گیا تھا۔ ڈو کی پکار پر بختیار چونک گیا تو یہ تھی ڈو۔ لگتا ہے ڈر گئی ہیں آپ، ملک بختیار نے جھک کر برش اٹھاتے ہوئے کہا۔ ڈو نے خفگی سے اسے دیکھا لیکن ایک لفظ بھی منہ سے ادا نہ کیا۔ بختیار نے برش اس کی طرف بڑھایا اور ڈو نے بغیر کچھ کہے برش تھام لیا۔ اس کی نازک لمبی انگلیاں روشنیاں بکھیر رہی تھیں۔ ناراض ہو گئی ہیں؟ ملک بختیار نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ سوال کیا۔ دیکھیں سر، آپ نے میرا نقصان کر دیا ہے، پلیز یہاں سے چلے جائیں ورنہ میں رو دوں گی۔ یہ میرا فیوریٹ کرتا تھا۔ ڈو کی آنکھوں میں آنسو چمکے اور ملک بختیار بے چین ہو گیا۔ پلیز رونا مت۔ ابھی ملک بختیار کچھ کہتا کہ سامنے سے جنگلی کتے کی گھررانے کی آواز پر ڈو کی چیخ بلند ہوئی۔ کسی کا پالتو کتا شاید جھانک کر یہاں آ گیا تھا۔ زہرا نے بھی ڈر کر ڈو کو دیکھا اور دونوں نے بے ساختہ آگے کی طرف بھاگنے لگی۔ ملک بختیار انہیں روکنا چاہتا تھا لیکن بے سود، کتا ان کے پیچھے بے اوسان ہو کر بھاگا۔ اور اس سچویشن کو کنٹرول کرنے کا ملک بختیار کے پاس ایک ہی حل تھا۔ اس نے گن ہولڈر سے گن نکالی اور کتے کا نشانہ لیا اور ایک گولی نے کتے کا کام تمام کر دیا۔ گولی کی آواز پر ڈو کے بھاگتے قدم تھمے۔ وہ ساکت سی پلٹی اور خون میں لت پت کتے کو دیکھ کر اس کی چیخیں بلند ہوئیں۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ ڈو نے سکتے میں کتے کی طرف اشارہ کر کے سوال کیا۔ آپ کی جان بچائی ہے۔ ملک بختیار کو اس کے ری ایکشن کی سمجھ نہ آئی۔ ایک بے زبان کی جان لے کر؟ خوف ڈو کی آنکھوں میں واضح تھا۔ وہ قدم بہ قدم پیچھے ہونے لگی۔ دھیرے دھیرے وہ ندی کی طرف قدم لے رہی تھی۔ ملک بختیار اسے روکنا چاہتا تھا۔ رک جاؤ پلیز۔ ملک بختیار آگے کی طرف بڑھا جب خوف سے ڈو نے ہاتھ اٹھا دی۔ میرے قریب مت آنا پلیز۔ ڈو کو لگا ملک بختیار اب اسے گولی مار دے گا کیونکہ اس کے ایک ہاتھ میں گن تھی۔ رک جاؤ پیچھے۔ ملک بختیار نے ایک ہی جست میں ڈو کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے نزدیک کھینچا اور وہ اس کے سینے میں آسمائی خوف سے اس نے سانس روک لی تھی اور پھر صرف چند ہی لمحوں میں ڈو اس کی بھاؤنوں میں جھول گئی۔
بے طرفے ہونے والی واقعات نے اس حساس لڑکی کی دماغ پر اثر کر دیا تھا اور وہ اپنے حواس گنوا بیٹھی تھی۔ ایسے کیسے بے ہوش ہو گئی؟ ڈو کی ماما ایوا نے اس کی نبض ٹٹولتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ چچی، پہلے کتا پیچھے لگ گئی، پھر کتا مر گیا، پھر ندی میں گرتے بچی تو۔ زہرا نے روتے ہوئے کہا۔ سامنے کھڑے ملک بختیار نے گھور کر اس لڑکی کو دیکھا جسے اس نے اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ اس کے حوالے سے کوئی فضول بات نہ کرے۔ چھوٹے سے دل کی مالک ہے میری بچی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتی ہے۔ چچی نے اس کو انجیکشن لگاتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر تک ہوش آ جائے گا، آپ لوگ پلیز پریشان مت ہوں۔ چچی نے انگریزی لب و لہجے میں کہا اور سب کمرے سے باہر نکلنے لگے، لیکن ملک بختیار ایک ٹک اس حسن کی دیوی کو دیکھ رہا تھا۔ چچا کو اس کا انداز اچھا نہ لگا، جب ہی گلا صاف کرتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ شکریہ بیٹے، آپ نے ہماری بہت مدد کی، اگر آپ نہ ہوتے تو آج نہ جانے کیا ہو جاتا۔ آپ پلیز آئیں، ہم ایک کپ چائے ساتھ پئیں گے۔ چچا کی بات پر ملک بختیار کے حواس بحال ہوئے۔ اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور معذرت کرتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ یہ اچانک کیسا حملہ ہوا تھا کہ اس جیسا دھیر انسان چاروں خانے چت ہو گیا تھا؟ وہ سیدھا فارم ہاؤس پہ پہنچا۔ وہاں پر صفدر نے اس کے لیے خاص شراب و شباب کا ارینج کیا ہوا تھا۔ اس کے ماتھے کے بالوں میں تو اضافہ ہوا، لیکن فطرت سے مجبور ہو کر وہ اپنی نئی مصروفیت میں مگن ہو گیا، جبکہ دوسری طرف پرسکون ماحول کی پیداوار ڈو کو ہوش آ گیا تھا۔ وہ اس کتے کی موت بھول ہی نہیں پا رہی تھی۔ بابا، بہت سے طریقے تھے جن سے وہ ہمیں اس کتے سے بچا سکتے تھے، لیکن اس نے گولی چلا دی۔ پاکستانی بہت ظالم ہوتے ہیں بابا، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ وہ سسک کر اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا، ڈو نے روتے ہوئے کہا، اور بابا تو اس کی حساس پر طبیعت سے اچھی طرح واقف ہیں، جبھی اسے سنبھالنے لگ گئے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ڈو اس بات جو دماغ پر سوار کر کے کئی دن بخار میں تپتی رہے۔ ڈو، اگر وہ کتے کو نہ مارتا تو کتا آپ کو مار دیتا۔ بابا نے اسے سمجھایا، لیکن جب وہ نہ مانی تو موضوع گفتگو بدل دیا اور اس بات کو جلد از جلد ختم کرنا چاہتے تھے۔ ملک بختیار کے آدمی ایک بھوڑے کو بے دردی سے نہ مار رہے تھے، وجہ چوری تھی۔ ملک بختیار کے کالے دھندے اس گاؤں میں فی الحال چھپے ہوئے تھے۔ وہ اپنا مال جو اسمگل کرتا وہ اس گاؤں میں رکھا جاتا۔ کام بالکل صفائی سے ہوتا تھا، لیکن اس بار اس کسان نے ڈرگس کے ایک کنٹینر سے بے حد قیمتی مال نکال لیا تھا۔ وہ نشہ کرتا تھا اور نشے میں یہ غلطی کر چکا تھا۔ ملک بختیار کے لوگوں کو خبر تک نہ ہوئی۔ جب مال اصل حقدار پر پہنچا تو اس نے ملک بختیار کی نیت پر شک کیا، اور اس طرح تحقیقات کا عمل شروع ہوا اور اصل چور پکڑا گیا۔ اس کے بندے اس شرابی کو بری طرح پیٹ رہے تھے اور ملک بختیار غور و فکر کے ساتھ کرسی پر پرجمان یہ سب دیکھ رہا تھا۔ ڈو کو آج 3 دن بعد گھر سے نکلی تھی۔ کسی کے کڑھانے کی آواز پر اس کے قدم خود بخود اس فارم ہاؤس کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ سامنے کا منظر واضح تھا۔ وہ کھلے دروازوں کے بیچ شدت سے کھڑی تھی، خوف سے آنکھیں پھٹی ہی رہی تھیں اور جان نکلنے کی در پر تھی۔ وہ جیسے سکتے کی کیفیت میں کھڑی تھی۔ جب ملک بختیار کی نظر اس پر پڑی، وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور بے ارادہ کی طرف بڑھا۔ وہ خود اس کی یہاں موجودگی پر حیرت زدہ تھا۔ آپ یہاں؟ بختیار نے تمیز سے پوچھا۔ اس کی آواز پر ڈو نے چونک کر اسے دیکھا اور اس کے لب کچھ کہنے کی جستجو میں پھڑپڑا گئے۔ ظالم جانور، ڈو نے کہا اور روتی ہوئی واپس پلٹ گئے۔ اس کی کھلی زلفیں ہوا کے دوش پر ادھر ادھر سفر کر رہی تھیں اور ڈو آنسو صاف کرتی اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ ملک بختیار کے دل پر اس کے آنسو گر رہے تھے، لیکن وہ اس کے پیچھے نہ جا سکا۔ اس وقت وہ کچھ بھی سمجھنے کی پوزیشن میں نہ تھی۔ باہر پھینکو اس کمینے کو، دوبارہ نظر نہ آئے، بختیار نے کہا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ غصہ حد سے زیادہ آ رہا تھا۔ کیا ضروری تھا ہر بار ملاقات ایسی ہی ہو؟ وہ تو معاملات آگے بڑھانا چاہتا تھا، لیکن قسمت ساتھ نہیں دے رہی تھی۔
آج پھر وہ اداس سی لڑکی گھر سے باہر واک پر نکلی تھی، لیکن آج بھی ملک بختیار کی قسمت کا ستارہ گردش میں تھا۔ ڈو واک کرتے کرتے ندی کی طرف نکل آئی۔ وہ بابا سے واپسی کی ضد کر رہی تھی۔ اب اس کا گاؤں میں دل نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ یہاں ایک شفاق انسان جو رہتا تھا۔ سامنے جنگل کا راستہ تھا اور ڈو جنگل کی دوسری طرف سکون سے واک کر رہی تھی۔ آج زہرا بھی اس کے ساتھ نہیں آئی تھی۔ وہ ندی کی دوسری طرف جنگل کو دیکھتی چل رہی تھی، جبھی ایک ہرن اس کی طرف بھاگتا ہوا نکلا اور اس کے پیچھے چھیپ میں شکار کرتا ملک بختیار۔ ایک گولی چلی تھی اور ہرن بے دم ہو کر زمین پر پڑی تھی۔ ساتھ ایک چیخ بلند ہوئی تھی جس پر ملک بختیار چونک گیا تھا۔ ایک موٹی سی گالی اس کے منہ سے برآمد ہوئی تھی، وہ بھی اپنے لیے۔ اسے خود پر بے پناہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ موسم آبنالود تھا۔ ڈو زمین پر بیٹھ کر رونے لگی اور ملک بختیار کے آدمی جلدی جلدی ہرن کو اٹھا رہے تھے تاکہ گاڑی میں ڈال کر وہاں سے روانہ ہو جائے۔ ملک بختیار نے اس کے سامنے گاڑی روکی اور اتر کر اس کے پاس آیا۔ وہ آج بلیک کرتا زیب تن کیے ہوئے تھی۔ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے وہ سسک رہی تھی۔ سنیں، بختیار کو سمجھ نہ آیا کیا کہے، اس لیے بات کا آغاز جھجکتے ہوئے کیا۔ پتہ نہیں کیوں وہ اس کے سامنے جھجک جاتا تھا۔ کیوں کرتے ہیں آپ ایسا؟ کیوں تکلیف دیتے ہیں معصوم چیزوں کو؟ مجھے یہی درد ہوتا ہے آپ کی حرکتوں کی وجہ سے، ڈو نے روتے ہوئے کہا، اور بختیار کا دل کیا خود کو شوٹ کر لے۔ آپ ہمیشہ تبھی میرے سامنے آ جاتی ہیں جب میں اپنا کوئی شوق پورا کر رہا ہوتا ہوں، ملک بختیار نے بے بسی سے کہا، اور تبھی ڈو نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے گھورا۔ آنسو بہہ رہے تھے۔ اتنے ظالم شوق ہیں آپ کے، آپ انسان نہیں ہیں، اللہ آپ کا سخت حساب کرے گا، ڈو نے سسکتے ہوئے کہا اور اٹھ کر چلنے لگی۔ جبھی ملک بختیار نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور نہ جانے کیسے غصے میں ڈو پکڑی اور اپنے نازک ہاتھ کا تھپڑ بختیار کو دے مارا۔ ایک لمحے کے لیے سب ساکت ہوا اور ڈر تو ڈو بھی گئی تھی۔ سوری، مجھ سے غلطی، ڈو کچھ کہتی کہ موسم نے انگڑائی لیا اور ایک دم تیز بارش ہو گئی۔ ڈو نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر بختیار جو چہرے پر غصہ سجائے اسے دیکھ رہا تھا، مٹھیاں بھیجی ہوئی تھی جیسے غصہ ضبط کر رہا۔ وہ مڑی تھی اور بھاگنے لگی، لیکن موسم کی تباہ کاریاں عروج پر تھی۔ مٹی کی سڑک کیچڑ بن گئی تھی اور ڈو کے نازک کھوسے اس میں دھنس رہے تھے۔ ملک بختیار خاموشی سے آگے بڑھا اور ایک ہی جست میں ڈو کا ہاتھ تھام لیا اور گاڑی کی طرف بڑھا۔ موسم کی انگڑائیاں عروج پر تھیں، بادل زور سے گرج رہے تھے۔ چھوڑیں میرا ہاتھ، ڈو نے ہاتھ چھڑوانا چاہا۔ بالکل خاموش ہو جائیں خاتون، ورنہ، بختیار نے غصے سے کہا، لیکن اس کا ساکن ہونا بختیار کو پریشان کر گیا۔ پلیز، بارش تیز ہو رہی ہے، میں آپ کو ایسے اکیلی نہیں چھوڑ سکتا، پلیز گاڑی میں بیٹھیں، میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ بختیار کی بات پر ڈو خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی اور طوفانی بارش میں گاڑی چلنے لگی۔ ملک کا ڈیرا یہاں سے قریب تھا۔ ابھی گاڑی کچھ فاصلے پر تھی جبھی گاڑی رک گئی۔ انجن میں پانی چلا گیا تھا۔ کچی زمین اور طوفانی بارش، گاڑی جواب دے گئی تھی تو ملک بختیار نے اس کی سمت دیکھا۔ ہمیں کچھ دیر کے لیے ڈیرے پر پناہ لینی چاہیے، ورنہ دونوں بیمار ہو جائیں گے۔ بختیار کی بات پر ڈو نے خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ پریشان مت ہو، کچھ نہیں ہونے دوں گا آپ کو۔ ملک کی بات پر ڈو سسکی تھی، جب خطرہ ہی اس کا پہرے دار ہو تو کیسے خوف نہ ہو۔ وہ گاڑی سے اترا اور اس کے اترنے کے بعد دیر ساختہ اس کے ہاتھ تھامے آگے بڑھا، کیونکہ ڈو کے کھوسے اس چلنے سے لاچار کر رہے تھے۔ وہ اسی لیے ڈیرے پر آیا۔ ملازم مؤدب سے ادھر ادھر اپنا کام سر انجام دے رہے تھے۔ وہ اسی لیے ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ آپ بیٹھیں پلیز، بختیار نے قیمتی صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ آپ بیٹھیں پلیز، بختیار نے قیمتی صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، آپ کا صوفہ خراب ہو جائے گا۔ ڈو کی بات پر وہ دھیمے سے مسکرایا۔ آپ سے قیمتی کچھ بھی نہیں ہے میڈم، بیٹھ جائیں، صفدر تولیہ لا کر دو، نیا والا، بختیار نے مسکرا کر کہا، اور پل بھر میں سب کچھ حاضر ہو گیا۔ ڈو نے تولیہ تھاما
اس کے انداز میں جھجک تھی، اب وہ اپنے بال خشک کر رہی تھی۔ ملک بختیار بے خودی سے دیکھتا رہا۔ آپ پلیز باہر چلے جائیں، ڈو نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا، اور ملک کو اپنی بے خودی کا اندازہ ہوا۔ وہ باہر نکل گیا اور ڈو نے رکی ہوئی سانس بحال کیا۔ وہ ابھی بیٹھی ہی تھی کہ کچھ ہی دیر میں کھانے کی ٹرے کمرے میں آ گئی۔ ساتھ ساتھ ملک بختیار بھی تھا، تیار شیار، بالکل چمکتا ہوا۔ آئیں میڈم، ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔ صبح سے ہم نے کچھ نہیں کھایا، اندازہ ہی نہیں تھا آج کا کھانا آپ کے ساتھ ہوگا، ملک نے کہا اور ملازم کو سینٹر ٹیبل پر کھانا لگانے کا کہا۔ آپ کھائیں پلیز، مجھے بھوک نہیں۔ ڈو کی بات بیچ میں ہی اس نے کاٹ دی۔ پلیز آئیں میڈم، ہمیں خاطر کا موقع دیں، ملک بختیار نے نرمی سے کہا اور پھر بولا، کیا پکوایا ہے صفدر؟ سائیں اپنے کاغذانہ مغز پکوانا، اسپیشل مغز آپ کے لیے پکوایا ہے، ساتھ کلیجی بھی ہے۔ صفدر کی بات پر ڈو نے پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ملک بختیار کے منہ میں پانی آ گیا، لیکن جیسے ہی صفدر نے ڈو منہ پر سے ڈھکن اٹھائے، نازک سی متلی کی آواز پر دونوں چونکے۔ ڈو منہ پر ہاتھ رکھ کے امڈ آنے والی الٹی کو روک رہی تھی۔ پلیز اسے ڈھکیں، ڈو نے بہتی آنکھوں کے ساتھ کہا، اور صفدر اپنے مالک پر ترس کھا کر رہ گیا۔ ملک بختیار اس کی خراب ہوتی حالت جو دیکھتا اس کی طرف بڑھا۔ جب ڈو نے دے در پہ الٹیاں کر کے اس کا سارا کارپیٹ خراب کر دیا، وہ بے حال ہوتی الٹیاں کر رہی تھی، اور ملک بختیار ایک طرف بے بسی سے کھڑا اس کی خراب ہوتی حالت کو دیکھ رہا تھا۔ پانی لاؤ صفدر، جلدی، بختیار نے حکم دیا اور پھر آگے بڑھا، اور اس وقت تمام ملازم پریشان سے کھڑے اپنے مالک کی بے چینی کو ملاحظہ کر رہے تھے۔ ہٹیں یہاں سے، پاؤں گندے ہو رہے ہیں آپ کے۔ ملک نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اس جگہ سے ہٹایا اور اسے تھامے باہر نکل گیا۔ برآمدے میں ڈو کھڑی لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ ملازم نے اسے پانی پکڑایا تو وہ چہرہ صاف کرتی پانی پینے لگی۔ کچھ ہی دیر میں اس کی طبیعت سنبھل گئی تھی۔ کیا ہوا تھا آپ کو؟ ملک بختیار نے نرمی سے پوچھا۔ آپ کیسے کسی بے جان کا دماغ کھا سکتے ہیں؟ کیسی چیزیں کھاتے ہیں آپ؟ مغز، کلیجی، اف، ڈو نے سسکتے ہوئے کہا۔ سوری، مجھے نہیں پتا تھا یہ سب آپ کو نہیں پسند، بختیار نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ آپ جانور ہیں، مجھے میرے گھر جانا ہے، ڈو نے کہتے ساتھ ہی قدم آگے بڑھائے۔ بارش تیز تھی، بختیار نے اسے روکنا چاہا جب ڈو جی بہتے آنسو اسے مجبور کر گئے۔ وہ خاموشی سے دوسری گاڑی کی طرف بڑھا، ڈو کے لیے دروازہ کھولا اور اس کے بیٹھتے ہی گاڑی آگے بڑھا دی۔ اس سے زیادہ فی الحال وہ اچھا نہیں بن سکتا تھا۔ اس کے گھر کے پاس گاڑی روکی اور ڈو بغیر کچھ کہے اتر کر گھر کی طرف بڑھ گئی۔ کوئی شکریہ کہنے والی بھی نہ تھا ملک بختیار کو۔ بابا، مجھے واپس جانا ہے، پلیز یہاں سے چلیں، ڈو کا رو رو کر برا حال تھا۔ ایسا کیا ہو گیا جو تم اس طرح بیہیو کر رہی ہو؟ بابا نے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا تو وہ اپنی بڑی بڑی پلکیں چپک کر آنسو روکنے لگی اور دھیرے دھیرے ساری بات بتا دی۔ ڈو بیٹے، سب کی اپنی چوائس ہوتی ہے، آپ کی پسند اگر کسی سے مختلف ہے تو اس میں کسی دوسرے کا تو کوئی قصور نہیں۔ پلیز چیزوں کو ایکسپیکٹ کرنا سیکھیں۔ بابا نے اسے بہت دیر تک سمجھایا تو اس کی عقل میں بات بیٹھی، لیکن پھر بھی وہ یہاں سے جانے کھلے بے تاب تھی۔ اگلے ہفتے گاؤں میں میلہ تھا۔ بابا چاہتے تھے کہ وہ یہ میلہ اٹینڈ کر کے جائے۔ وہ آئی بھی تھی اس لیے میلے کو اٹینڈ کرنی ہی تھی، اور پھر بہت دیر کی بحث کے بعد وہ مان گئی۔ دوسری طرف ملک بختیار بے بسی سے کمرے میں چکر لگا رہا تھا۔ یہ لڑکی اور اس کی نزاکتیں پہلے ایک ہی وار میں دل چرا کر لے گئی، پھر ہر بار کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا تھا کہ معاملہ درست ہونے کے بجائے خراب کا شکار ہو جاتا۔ کیسے بات بنے گی؟ کیسے وہ میری طرف متوجہ ہوگی؟ ملک بختیار سوچ کر پریشان تھا۔ سیدھی طرح اماں ابا کے ہاتھ رشتہ بھیج دیتا ہوں، یہی ایک فیصلہ فی الحال وہ کر پایا تھا جو اس کے بقول درست ثابت ہونے والا تھا، اور پھر بس وہ انانن فانن اپنی حویلی پہنچا۔ اماں ہمیشہ کی طرح اس کو دیکھ کر رو پڑی تھیں۔ ایک ہی گاؤں میں رہنے کے باوجود وہ اس گھر میں کم آتا تھا۔
اب آپ نے بھی ہمیشہ کی طرح منہ بنایا تھا اسے دیکھ کر، کیونکہ ابھی نیا کارنامہ ان کے علم میں تھا جب اس نے سریام گاؤں کے ایک بوڑھے آدمی کو مار پڑوائی تھی۔ میرا بیٹا آیا ہے، تیرے لیے تیری پسند کا کھانا بنواتی ہوں، اماں نے اس کے بالوں میں لاڈ سے ہاتھ پھیرتے کہا۔ پہلے کام پوچھ لو نیک بخت، یہ لالچی ایسے ہی تمہارے دہلیز پر نہیں آتا۔ ابا نے ہنکار بھرا تو بختیار بے چین ہو کر انہیں دیکھنے لگا۔ کیسے ابا اس کی رگ رگ سے واقف تھے۔ شادی کرنا چاہتا ہوں میں، بختیار نے بھی بغیر مروت کے بات کا آغاز کیا۔ تو وہ ایسا ہی تھا، اب کیا ہی کر سکتے ہیں۔ اماں ابا دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ میں کسی لڑکی کی بھی زندگی برباد کرنے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا، ابا نے اپنا فیصلہ سنایا۔ اماں پلیز، اس میں زندگی برباد کرنے کی کیا بات ہے؟ ابا کو تو نہ جانے اپنے اکلوتے بیٹے سے کیوں خار ہے، ملک بختیار نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ تنہا کرتوتوں کی وجہ سے، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے خار ہے۔ ایک ہی بھیڑ ہے، وہ بھی غیر قانونی اور غیر اخلاقی سرگرمیوں کا مالک، ابا نے تب کر کہا۔ ابا یہاں میں اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ لینے نہیں آیا ہوں، آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، رشتہ تو لے جائیں اس کے گھر، ملک بختیار نے چڑچڑے لہجے میں کہا۔ خود لے جاؤ، ہم نہیں جائیں گے، ابا نے صاف انکار کیا۔ اس نے اماں کی طرف دیکھا جو بے بسی سے نظر جھکا گئی۔ اور خوددار، آپ بہتر ہے یہیں سے واپس چلے جائیں، ہمارے کچھ مہمانوں نے آنا ہے، ہم نہیں چاہتے یہاں پر کچھ بدمزگی ہو۔ ابا نے جیسے بات ہی ختم کر دی۔ اس کے منہ پر کیسا تماچا پڑا تھا۔ میں کہیں نہیں جا رہا، جب تک آپ لوگ میری بات نہیں مانیں گے، میں یہاں دھرنا دے کر بیٹھا ہوں۔ ایسے تو پھر ایسے صحیح، ملک بختیار نے غصے سے کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ ابا نے اماں کو گھور کر دیکھا۔ مجھے یہ مہمانوں کی آمد سے پہلے یہاں سے دفع چاہیے، میں نہیں چاہتا اس کی گندی نظر کسی معصوم پر پڑے، ابا نے غصے سے کہا، اور ان کی دہائی پر ملک بختیار کے چہرے پر زج کر دینے والی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ایسے نہیں تو پھر ایسے، میرا کام تو آپ دونوں کو کرنا ہی پڑے گا۔ وہ سرسمتی کی کیفیت میں اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ 1 منٹ یہاں نہ رکتا، آج اپنا کام تو وہ یہاں رہنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ عصر کے بعد کا وقت تھا جب اماں اس کے کمرے میں آئی۔ وہ اندھے منہ بیڈ پر پڑا سو رہا تھا۔ ملک بختیار، حیدر، یہ نحوست مت پھیلاؤ، اٹھو، فوراً عصر و مغرب کے درمیان سونا اچھی بات نہیں ہے، اماں اس کے پاس بیٹھتے لاڈ سے کہا۔ بہولادے ہر وقت جاگا رہا ہوگا وعدہ، ملک بختیار نے تکیے سے سر اٹھا کر کہا۔ کیسے اتاولے ہو رہے ہو لڑکے، اماں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ ہے ہی ایسی کہ اس کے لیے اتاولا ہوا جائے۔ وہ ایسی ہی ہے اماں کہ لڑکے اس کے متعلق اپنی ماؤں سے بات کرتے ہیں کہ اس کا رشتہ لے کر جائیں۔ وہ باہروں کا پتہ دیتی ہے، لیکن یار نازک بہت ہے، ملک بختیار نے اماں کا ہاتھ تھام کر جذب سے کہا۔ ابا نہیں مانیں گے تمہارے، مجھے کچھ وقت دو انہیں منانے کا، لیکن آج جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کرو۔ ان کے بہت پرانے دوست آ رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، پلیز کوئی بدمزگی مت کرنا۔ ایسا کرو، آج تم ڈیرے پر چلے جاؤ، کل صبح آ جانا، مگر بات کرتے ہیں، اماں نے ڈرتے ڈرتے ابا کی باتیں سے کہی۔ میں کہیں نہیں جا رہا، جب تک رشتہ نہیں ہوگا تب تک واپسی کا کوئی چانس نہیں، یہاں رشتہ ہوا وہاں میں چلا جاؤں گا، ملک بختیار نے جیسے ہاتھ جھاڑے۔ کیوں تنگ کرتا ہے ہمیں، کہہ رہی ہوں نا تیرے ابا کو منانے میں وقت لگے گا، اماں نے بے بسی سے کہا۔ تو منائیں نا، ابھی نازک ہونے میں وقت ہے، اگر مغرب تک مان گئے تو فوراً چلا جاؤں گا، عشاء کے وقت آنے میں نہ آپ کے مہمان، اس نے جیسے بات ختم کی۔ اماں نے بے بسی سے اسے دیکھا اور اٹھ کر باہر چلی گئی، لیکن جاتے جاتے کہنا نہیں بھولی تھی، کوئی گڑبڑ مت کرنا ملک، تیرے ابا کے خاص دوست ہیں، ان کی وارننگ جا تو جیسے اس پر بہت اثر ہونا تھا، وہ سر جھٹک کر فریش ہونے چلا گیا۔ حویلی کی چمک دمک
ہی نرالی تھی، ہر کونا کو سجایا گیا تھا۔ بختیار حیران تھا کہ ایسی کون سی ہستی آ رہی ہے جس کے لیے اتنی سجاوٹ ہو رہی ہے۔ وہ دلان میں کھڑا چائے کی گھونٹ بھر رہا تھا جبھی ابا کو وہاں سے گزرتے دیکھا۔ دونوں کی نظر ملی اور ابا نے منہ پھیر لیا۔ بختیار کو ان کی حرکت پر ہنسی تو بہت آئی لیکن چپ کر کے کھڑا رہا۔ نہ وہ کسی کو منانا چاہتا تھا نہ ان کے ساتھ رہنا، بس اس کا مطلب پورا ہو جائے، پھر ابا کے نخرے تو وہ ہوا میں اڑا دیتا۔ عشاء کی اذان کے بعد مہمانوں کی 2 گاڑیاں گھر میں داخل ہوئیں۔ ملک بختیار پہلے والا لڑکا ہوتا تو وہ ٹھیٹ بن کر کھڑا رہتا اور آنے والے مہمانوں کی لڑکیوں کو بڑے طریقے سے تاڑتا، لیکن اب دل کسی اور کی امانت ہو گیا تھا، اس لیے وہ پیٹھ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ حویلی کے آنگن میں دبے روشن تھے، ہوا کے دوش پر شعلہ مدھم مدھم رقص کر رہا تھا۔ واو، کتنا خوبصورت منظر ہے بابا! ڈو کی پرجوش آواز پر بختیار بے ساختہ پلٹا تھا۔ وہ سامنے کھڑی تھی، سفید ہائی نیک سفید جینز پر میرون لانگ کوٹ پہنے، لمبے بالوں کو ہمیشہ کی طرح ہاف کیچر کیے ہوئے، میرون لپسٹک کے ساتھ ساتھ اس کا ایمان خراب کر رہی تھی۔ لیکن میری بیٹی سے کم خوبصورت ہے یہ منظر۔ بابا نے مسکرا کر اپنی لاڈلی کی تعریف کرنا ضروری سمجھا۔ ہر وقت آپ باپ بیٹی اپنی تعریف میں مصروف رہتے ہیں۔ کہاں ہے آپ کی میزبان سلطان صاحب؟ ڈو کی ماما کی بات پر بے ساختہ بختیار آگے بڑھا کہ ان کا ویلکم کر سکے، لیکن بابا صدر دروازے سے اس طرف آتے دکھائی دیے۔ خوش آمدید میرے یار، بابا نے پرجوش ہو کر سلطان صاحب کو گلے لگایا، پھر ڈو کو پیار کیا اور باقی لوگوں سے ملے۔ اس کے تایا کی فیملی بھی ساتھ آئی تھی۔ بختیار اس حسین اتفاق پر بڑا خوش ہوا۔ اب تو ناممکن تھا کہ وہ بابا کے دوست کی فیملی کو ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا چھوڑ دیں۔ سب اندر چلے گئے لیکن زہرا اور ڈو لان میں اثر صحن میں تصویریں بننے لگیں۔ یہ لڑکی اور اس کا حسن اس صحن کو 4 چاند لگا رہے تھے۔ تبھی وہ دھیمی چال چلتا ان کی طرف بڑھا۔ اس وقت ملک بختیار نے کالے رنگ کا سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا، کندھوں پر بادامی رنگ کی شال اوڑھے، وہ ہاتھوں میں چائے کا کالے رنگ کی مگ لیے وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا، جس کا سارا دھیان اپنی تصویریں بنوانے میں تھا۔ کتنا حسین اتفاق ہے یہ! بختیار کی بات پر ڈو کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر زمین بوس ہوا۔ وہ ڈر گئی تھی اس کی آواز پر، حیرت سے کھڑی اپنے موبائل کو دیکھ رہی تھی جس کی اسکرین پر بدنما لکیریں واضح تھیں۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ ڈو نے روندے ہوئے لہجے میں کہا۔ پریشان تو بختیار بھی ہو گیا تھا۔ کیا ہر دفعہ ایک حادثہ ضروری تھا؟ سوری، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ بختیار نے جھک کر موبائل اٹھایا۔ آپ ہمیشہ ایسا کرتے ہیں، ہمیشہ مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ آپ کیوں میرے سامنے آتے ہیں؟ پلیز مت آیا کریں۔ ڈو نے روتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اپنا موبائل چھینا اور اندر کی طرف بھاگ گئی۔ آپ بہت گندے ہیں، ہر بار فاختہ کو اداس کر دیتے ہیں۔ یہ زہرا تھی جس نے غصے سے کہا اور اندر کی طرف بڑھ گئی۔ بختیار بے بسی سے بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ اس نے صفدر کو کال کی اور ایک نئے برانڈ کا موبائل لانے کا کہا۔ کل صبح تک موبائل اس کے پاس ہوتا کیونکہ رات میں موبائل آنا مشکل تھا۔ وہ بے دم سے اندر کی طرف بڑھا۔ ہال میں سب لوگ جمع تھے۔ بابا نے اسے اندر آتے دیکھا تو بے ساختہ پہلو بدل کر اماں کی طرف دیکھا، لیکن ڈھیٹ بختیار آگے بڑھا اور بآواز بلند سلام کیا۔ سلطان صاحب تو اسے دیکھ کر حیران تھے، مجبوراً بابا کو اس کا تعارف کروانا پڑا۔ یہ میرا بیٹا ہے، ملک بختیار حیدر، بابا نے کہا تو سلطان صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ پھیرا۔ مل چکا ہوں کافی، با اخلاق لڑکا ہے تمہارا حیدر، میری بیٹی کی مدد کی تھی اس نے، بابا نے کہا اور پھر سارا واقعہ حیدر صاحب کو بتایا۔ اور حیدر صاحب، وہ اپنے بیٹے کی اچھائی پر یقین نہ آیا، وہ ہنکار بھر کر رہ گئے۔ آئے میں آپ لوگوں کو حویلی دکھاتا ہوں۔ بیٹھے بجائے بختیار نے شوشہ چھوڑا کیونکہ ڈو منہ پھیلائے بیٹھی تھی۔ اماں جی نے چونک کر بیٹے کو دیکھا۔ آج تو وہ بات بے بات مسکرا رہا تھا۔ ہمیں نہیں دیکھنی، جواب زہرا نے دیا تھا۔ آپ کو کہا بھی نہیں ہے۔ بختیار کی ڈھنائی پر اماں جی نے گھور کر اسے دیکھا۔
جاؤ لڑکیوں حویلی دیکھ لو، ویسے تو دیکھنے کی ضد کر رہی تھی، تائی اماں نے نرمی سے کہا تو چار ناچاریں دونوں کو اٹھنا پڑا۔ وہ آگے آگے تھا اور حویلی کا ایک ایک کونا انہیں دکھا رہا تھا۔ ڈو مجبوراً اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ ناراض ہیں آپ؟ اچانک بختیار نے پلٹ کر سوال کیا۔ جی، ہم ناراض ہیں آپ سے، جواب زہرا نے دیا۔ آپ سے پوچھا ہے میں نے، بختیار نے سخت سے کہا۔ پلیز تھوڑی دیر کے لیے ہمیں اکیلا چھوڑ دیں، مہربانی ہوگی۔ بختیار کی بات پر زہرا نے غصے سے اسے دیکھا اور واپس مڑ گئی۔ ڈو بھی واپس مڑ رہی تھی جب بختیار کی پکار پر رکنا پڑا۔ دالان میں نرم سا سناٹا پھیلا ہوا تھا اور ڈو درخت کی چھاؤں میں کھڑی اپنے موبائل کو الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ بختیار کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک سکون تھا، جبکہ ڈو الجھن کا شکار تھی۔ اچانک قدموں کی بھاری چاپ نے ڈو کو چونکا دیا۔ وہ مڑ کر بختیار کو دیکھنے لگی، جو آہستہ آہستہ اس کی طرف آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک اور دل میں کوئی تہلکہ بھرپا تھا۔ وہ رکا نہیں، سیدھا اس کے سامنے آ کھڑا ہو گیا۔ ڈو نے الجھ کر پوچھا، مجھے کیوں روکا ہے آپ نے؟ بختیار نے گہرا سانس لیا، جیسے پورے جہاں کا بوجھ کندھوں سے اتارنے لگا ہو۔ ڈو، میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ نہیں، میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں، میں شادی کرنا چاہتا ہوں تم سے۔ وہ ایک لمحے میں سب کچھ کہہ گیا۔ ڈو کا دل زور سے دھڑکا، وہ پیچھے ہٹی، آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ آپ نے کیا کہا؟ پلیز آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ میں مذاق نہیں کر رہا، میں تمہیں چاہتا ہوں، ابھی جواب دو۔ ڈو گھبرا گئی، ہاتھ کانپنے لگے۔ میں آپ کو پسند نہیں کرتی، پلیز مجھے جانے دیں، میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ اور وہ فوراً پلٹ کر جانے لگی۔ بختیار کے چہرے پر غصہ، تکلیف اور انا سب ایک ساتھ بھر آئے تھے۔ ڈو، میں نے تم سے اچھا طریقے سے کہا تھا، تم سوچ سمجھ کر، مجھے کوئی دلچسپی نہیں، پلیز مجھے اندر جانے دیں۔ ڈو تقریباً بھاگتی ہوئی وہاں سے دور چلی گئی۔ بختیار کی مٹھیاں سختی سے بند ہو گئیں۔ وہ غصے سے تنا ہوا آسمان دیکھتا رہ گیا۔ کتنی چاہ سے سوال کیا تھا اس نے، اور کیسے ایک لمحے میں انکار کر گئی تھی۔ یہ لڑکی اچھائی کا تو زمانہ ہی نہ تھا۔ اور پھر ڈو وہاں نہیں رکی، اس نے واپسی کا شور مچا دیا کہ اس کے سر میں درد ہے اور سب کو اٹھ کر جانا پڑا، لیکن پیچھے بختیار جل بھن گیا تھا۔ بختیار تیزی سے گھر کے اندرونی حصے میں داخل ہوا۔ قدموں کی آواز پورے لاؤنج میں گونجنے لگی۔ اماں، ابا ابھی رشتہ لے کر جانا ہے، ڈو کے گھر۔ ان دونوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیا ہوا ہے؟ دماغ تو نہیں خراب ہو گیا تمہارا؟ میں نے اسے پرپوز کیا تھا، انکار کر دیا ہے اس نے، لیکن وہ میری ہوگی۔ آپ لوگ ابھی چلیں، بختیار نے بے قابو ہوتے ہوئے کہا۔ اس کا باپ غصے سے آگے بڑھا اور کھینچ کر تھپڑ اس کے دے مارا۔ بختیار، ہوش میں ہو؟ تم نے کیا کیا تھا اس کے ساتھ، جو وہ اس طرح گھر سے نکل کر چلی گئی؟ ضرور تم نے کوئی کمینگی کی ہوگی، خراب کر دی نا میری عزت۔ ابا، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا، ڈو وہی لڑکی ہے جسے میں چاہتا ہوں۔ باپ نے اس کے منہ پر زور سے ایک بار پھر تھپڑ مارا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ نکلو میرے گھر سے، جب تمہیں عقل آئے تب واپس آنا، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، مجھے وہ بچی بہت عزیز ہے۔ اس کی ماں فوراً بیچ میں آئی۔ حاجی صاحب، ایسا کیا ہو گیا ہے؟ بچہ ہے، سمجھائیں، اور بہتر ہے ایک بار آپ سلطان بھائی سے بات کر لیں۔ یہ بچہ نہیں، اپنی ضد کا پجاری ہے، کیسے اتنی پیاری بچی کی زندگی برباد کر دوں میں؟ اور تم نکل جاؤ میرے گھر سے، جب تک دماغ ٹھیک نہیں ہوتا واپس مت آنا۔ بختیار کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ 2 تھپڑ پڑے تھے آج اسے۔ وہ تن فن کرتا وہاں سے نکل گیا۔ بے بسی اور غصے کے ملے جلے جذبات اس وقت اس پر حاوی تھے۔ ڈو گاؤں کی لائبریری سے واپس آ رہی تھی۔ گلی میں ہلکی پھلکی ہوا چل رہی تھی۔ وہ تھکن سے بوجھل قدموں سے گھر کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے کسی نے اس کا راستہ روک لیا۔ لمبے قد والا سایہ اس کے سامنے آیا۔ بختیار! اس کی آواز کانپ گئی۔ آج وہ کئی دنوں بعد گھر سے باہر نکلی تھی۔ یہ لائبریری اس کے تایا نے بنوائی تھی۔ آج پہلی بار وہ وہاں آئی تھی، اور آج ہی بختیار اس کے سامنے تھا۔ ہاں، تم نے مجھے ٹھکرا دیا تھا نا؟
اب میں زبردستی بھی کرنی پڑی تو کروں گا کیونکہ تم میری ہو۔ میں نے تو سیدھی طریقے سے تمہیں پرپوز کیا تھا، لیکن نہ تمہیں عزت راز آئی نہ میرے ماں باپ کو۔ اب بھگتو۔ بختیار نے اس کا ہاتھ تھاما تبھی ڈو مچلی۔ پلیز ایسا نہ کریں، مجھے جانے دیں۔ اس کی آواز لرز گئی، وہ شدید خوفزدہ تھی اس وقت۔ بختیار نے اس کا ہاتھ پکڑا، وہ چیخی مگر اسی لمحے ایک گاڑی آ کر اس کے پاس رکی۔ بختیار اسے زبردستی گاڑی میں بٹھا رہا تھا، اس کے ملازم ہاتھ باندھے گلی میں پھیرا دے رہے تھے۔ ڈو کی چیخیں عروج پر تھیں، ہیلپ ہیلپ ہیلپ! ڈو کی چیخیں گلی میں گونج رہ گئیں، لیکن کوئی مدد کے لیے نہ آیا کیونکہ یہ ڈھلتی شام کا وقت تھا اور لوگ اپنے کام سے واپس اپنے گھروں میں آ رہے تھے۔ اور سردیوں کی شام میں کون دھند میں باہر نکلتا، اور پھر گاڑی اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ ڈو نے آنکھیں کھولیں تو خود کو ایک کمرے میں پایا۔ وہ اس جگہ سے ناواقف تھی، دکھتے سر کو تھام کر وہ اٹھی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور بختیار اندر داخل ہوا۔ چال میں بڑی سرمستی تھی، ہمیشہ کی جذباتی بختیار کو لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی جنگ جیت گیا ہو۔ دونوں کی نظریں ملی تھیں اور ڈو کی آنکھیں بہہ گئی تھیں، جیسے سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے اٹھی تھی، خوف اس کے ہر انداز میں واضح تھا۔ مجھے جانے دیں، میں کچھ نہیں چاہتی، پلیز! وہ رونے لگی۔ بختیار کے قدم لمحہ بھر کو رک گئے مگر پھر اس کی ضد انا پر غالب آ گئی۔ میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ تم انکار کر سکتی ہو مگر میری قسمت سے نہیں بھاگ سکتی۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا ڈو، تم میری پہلی محبت ہو۔ بختیار کی بات پر ڈو نے بہتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ نکاح خواہ آ رہا ہے، پلیز مجھے کچھ غلط کرنے پر مجبور مت کرنا، سیدھا سیدھا قبول ہے کہہ دینا۔ بختیار کی بات پر ڈو نے غصے سے اسے دیکھا۔ مجھے آپ نہیں پسند، نہیں کرنی ہے آپ سے شادی، ڈو نے ڈرتے ڈرتے کہا، اور بختیار نے غصے سے دیوار میں مکہ دے مارا۔ ڈو کی چیخیں بلند ہوئیں، وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے سسک رہی تھی۔ اگلے لمحے نکاح خواہ کی آمد کا شور بلند ہوا۔ ڈو کی چیخیں بلند ہو رہی تھیں، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے! بختیار نے اس کی چیخیں نظر انداز کی، آنکھوں میں شدت بڑھتی گئی۔ وہ اسے تھامے باہر نکلا جیسے ڈو اس کے ساتھ گھسیٹ رہی ہو۔ قبول ہے کہہ دینا ڈو، ورنہ تمہارے ماں باپ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تم جانتی ہو میرے لیے بندوق چلانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور اس کی دھمکی پر ڈو ساکن ہو گئی۔ قاضی صاحب شروع کریں۔ ڈو کا ہاتھ کانپ رہا تھا مگر بختیار نے اس کا ہاتھ زبردستی تھام کر نکاح کے الفاظ پورے کروائے۔ نکاح مکمل ہوتے ہی ڈو زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بختیار نے لمحہ بھر کے لیے اسے دیکھا۔ اس کے دل میں عجیب سا احساس آیا، جیسے جیت کر بھی سب کچھ ہار گیا ہو، لیکن اس نے اپنے ہر جذبے کو کنٹرول رکھا۔ یہ وقت جوش میں کچھ بھی غلط کرنے کا نہیں۔ وہ جانتا تھا اس وقت نرمی برت کر وہ ڈو کو کھونا نہیں چاہتا۔ نکاح والے لمحے کی گونج ابھی تک ڈو کے کانوں میں بج رہی تھی۔ وہ ایک کونے میں سکڑ کر بیٹھی تھی، آنکھیں سرخ، سانسیں بے ترتیب، جیسے دنیا اس کے ارد گرد سمٹتی جا رہی ہو۔ بختیار تھوڑے فاصلے پر کھڑا تھا۔ نکاح مکمل ہونے کے باوجود اس کے دل میں وہ سکون نہیں تھا جس کی امید تھی۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی بھاری ہو کر ٹک گئی تھی۔ ڈو آہستہ سے اٹھی، دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی شدت تھی، وہ بختیار کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کسی دشمن کو دیکھ رہی ہو۔ بختیار نے نرم لہجے میں کہا، ڈو مجھے پتہ ہے تم ڈر رہی ہو۔ وہ اس کی طرف بڑھا، جبھی ڈو ڈر کر بولی، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ بختیار چند لمحے کچھ نہ کہہ سکا، اس کی آنکھوں میں چبھن سی ہوئی۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، سمجھنے کی کوشش کرو، مجھے واپس گھر جانا ہے، ابھی اور اسی وقت۔ ڈو کی آواز ٹوٹی ہوئی تھی، اب ایسا ممکن نہیں ہے، تم میری بیوی ہو۔ ڈو کے لب کانپے، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ خاموشی سے پلٹی، آہستہ آہستہ بیڈ کے پیچھے کی طرف بڑھنے لگی جیسے کچھ دیکھ رہی ہو۔ بختیار اس کے پیچھے نہیں گیا، اسے لگا وہ بیٹھ جائے گی، لیکن اگلے ہی لمحے ڈو نے سامنے والی کھڑکی پوری قوت سے دھکیل کر کھولی اور ٹھنڈی ہوا کا تیز جھونکا اندر آیا۔ ڈو رکو! مگر ڈو نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کی، وہ کھڑکی سے باہر کود گئی۔